السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سفر کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ جن کو حضرت فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، حضرت فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر جامع مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کو اللہ نے یہ بصیرت عطا کی، یہ طاقت عطا کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی مرید آتا تو اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ خود ہی فرما دیا کرتے تھے کہ مولا، اے پروردگار، اے پالنہار، یہ بے اولاد ہے، دعا کے لیے آیا ہے، اس کو اولاد عطا کر دے۔ اگر کوئی حاجت مند آتا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ فرماتے مولا یہ پریشان حال ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، یہ دعا کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت دی تھی۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو یہ بصیرت دی نا تو لوگوں میں ان کی محبت اور بڑھ گئی، لوگ جوک در جوک آتے اور ان سے مرید ہو کر چلے جاتے، ان کی مریدوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی، لاکھوں میں ہو گئی۔ مگر جو بادشاہ وقت تھا اس کو ایک فکر لاحق ہو گئی، بادشاہ نے سوچا کہ یار یہ درویش اگر اسی طرح سے ترقی کرتا رہا تو ایک دن یہ میرے لیے مسئلہ بن کر کھڑا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے مسئلے پیدا کر دے۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے، اگر ہمارے کوئی ترقی کرنے لگے نا تو ہمیں حسد ہونے لگتا ہے، ہم اس سے جلنے لگتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترقی کرے تو ہم اس کے لیے دعا کریں اور رب سے کہیں کہ مولا جیسا تو نے اسے عطا کیا ہے ہمیں بھی عطا کر، جیسا تو نے اسے دیا ہے ہمیں بھی ویسا ہی دے، تو یقیناً اللہ تمہیں عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے بادشاہ نے سوچا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فقیر ہمارے لیے کل مسئلہ بن کر کھڑا ہو جائے، کیوں نہ اسے رسوا کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بادشاہ نے دہلی کے ایک طوائف کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ دیکھ یہ جو درویش ہے، یہ جو فقیر ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، تجھے اداکاری کرنی ہے اور ایسی اداکاری کہ یہ درویش بدنام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جب بادشاہ نے اتنا سوچ لیا تو اس طوائف نے کہا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب اللہ اکبر، جمعہ کا دن تھا، حضرت فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد میں خطبہ دے کر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، مریدین کا حلقہ آپ کے ارد گرد تھا، آپ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اچانک سے وہ طوائف آئی اور آنے کے بعد آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اس طرح سے حال چال پوچھا جیسے آپ کو برسوں سے جانتی ہے۔ کہنے لگی حضور آپ کی کمر میں جو درد تھا وہ اب ٹھیک ہے؟ وہ اب ٹھیک ہے؟ اب آس پاس کے جو لوگ تھے نا انہوں بڑے حیران ہوئے کیونکہ سب ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مرید کچھ کچے بھی ہوتے ہیں کچھ پکے بھی ہوتے ہیں، ایسی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ جو نا تحقیق نہیں کرتے بلکہ بلا سوچے سمجھے جو انہیں کہنا ہوتا ہے کہہ ڈالتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں فلاں جگہ مرید تھا، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور محبوب الہی نظام الدین نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ وہاں کون سی کمی آ گئی، وہاں جہاں پہلے مرید تھا وہاں کون سی کمی آ گئی جو تو یہاں چلا آیا؟ تو کہنے لگا کہ حضور وہ کامل نہیں ہے، وہ جو پیر ہے نا میرے وہ کامل نہیں ہے۔ تو محبوب الہی نظام الدین نے فرمایا رے نادان، کامل تو وہ کامل کی پہچان تو وہی بتا سکتا ہے جو خود کامل ہو، پہچان تو وہی بتا سکتا ہے جو خود کامل ہو، اور تجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، تجھے کیسے پتا کہ وہ کامل نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہی تو معاملہ ہے، جنہیں کچھ نہیں آتا نا وہ ناپتے پھر رہے ہیں کہ یہ اس میں اتنا ہے اور اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے اس میں اتنا ہے، جنہیں استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں وہ ناپتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا وہیں جا
اگر کوئی شرعی قباحت ہو، شرعی کمی ہو تو بتا، ورنہ وہیں جا اللہ تجھے وہیں سے برکتیں عطا کرے گا۔ تو ایسے بھی مرید ہوتے ہیں، ایسے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ حضرت فخر جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی اداکاری کا آخری داؤ کھیلا، اور وہ داؤ یہ تھا کہ اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے، اور نکالنے کے بعد کہا حضور آپ جو رات آئے تھے نا تو یہ کھوٹے سکے مجھے دے دیے تھے، یہ کھوٹے سکے مجھے دے دیے تھے، دکاندار نے لینے سے منع کر دیا، اگر میری ضرورت نہیں ہوتی، مجبوری نہ ہوتی تو میں یہاں کبھی نہیں آتی، میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ اگر عام انسان ہوتا نا تو گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، مگر وہ اللہ کا ولی تھا، جانتا تھا کہ عزتیں ذلتیں یہ سب رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا ولی مسکرا رہا تھا، مگر لوگ جو ارد گرد تھے وہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا رات کو جاتا کہاں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا رات کو جاتا کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کانا پھوسی کرنے لگے، مگر اللہ کا ولی مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب رب کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے اتنا کہا تو اللہ کے ولی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اوریجنل اور اصلی سکے جیب سے نکالے، اور نکالنے کے بعد کہا بیٹی تو پریشان نہ ہو، لا یہ کھوٹے سکے مجھے دے دے اور یہ اصلی لے جا، یہ کھوٹے سکے مجھے دے دے اور یہ اصلی سکے لے جا، یہ کھوٹے والے مجھے دے دے۔ اور ہاں سن، تجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے نا تو فخر جہاں کا در تجھے ہمیشہ کھلا ملے گا، چلے آنا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا اور اللہ کا ولی نیچے اتر گیا، 2-3 سیڑھیاں ہی اترا تھا۔ قسم خدا کی کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ارے ہم اس کو اپنی نظروں سے نہیں اسی کی نظروں میں گرا دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی نظروں سے نہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی ناظر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ارے اس کو اپنی نظروں سے نہیں اسی کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی نیچے اترا، اب اس عورت پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ سکتے کے عالم میں تھی، اسے ہوش و حواس نہیں تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس نے جب سکتے سے باہر آئی اور دیکھا، پیچھے کو واپس پلٹی اور دوڑی، اور سیڑھیاں اترنے کے بعد اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی اے درویش تو کون سی مٹی کا بنا ہے، ارے میں تو تجھے ذلیل کرنے آئی تھی، تیری عزت سے کھلواڑ کرنے آئی تھی، اور تو ہے کہ تو نے مجھ جیسی غلیظ ہی کو بیٹی بنا لیا، تو ہے کہ تو نے مجھ جیسی ہی کو بیٹی بنا لیا۔ اللہ کا ولی مسکرایا، وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، اور نقاب ڈالنے کے بعد دہلی کے لوگوں کی طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اے لوگوں، آج تک جس نے بھی دیکھا مجھے غلط نظروں سے دیکھا، کسی نے مجھے ماں نہیں کہا، بیٹی نہیں کہا، کسی نے مجھے بہن کہہ کر نہیں پکارا، مگر آج اس اللہ کے نیک بندے نے مجھے بیٹی کہا ہے، اور یہ فخر جہاں کی بیٹی دنیا والوں کو بتائے گی کہ فخر جہاں کی بیٹی ہوتی کیسی ہے، یہ دنیا والوں کو اب بتائے گی۔ اور کہنے لگی کہ اے دنیا والوں، اے دہلی والوں، آج تک تم میرے گھر آئے تھے تو طوائف کا گھر سمجھ کر آئے تھے، مگر آج کے بعد جب میرے گھر آؤ گے تو قسم خدا کی وہاں سے تمہیں اذانوں کی آوازیں آئیں گی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں گی، کیونکہ اب وہ میرا گھر گھر نہیں رہا ہے، اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی ہے، اس کو مسجد بنا دیا گیا، اس کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور قیامت تک اس جگہ سے ذکر خدا کی صدائیں بلند ہوں گی۔ تو اللہ اکبر۔ ہم اور آپ دنیا ہی تک محدود ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے، کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، سورہ مریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا قول اس میں نقل کیا گیا ہے سورہ مریم کے اندر. آیت کا صرف مطلب معنی سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. انسان کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑے ضروری ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدتُّ، اے میرے پروردگار تو سلامتی سے گزار دے اس دن کو جس دن میں پیدا کیا گیا. جس دن انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس بڑی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے، بڑا ضروری دن ہوتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اور تمہارے پاس کوئی نیک آدمی ہو، کوئی بزرگ ہو، تو اس کے منہ سے میٹھی چیز، اس کی جھوٹی میٹھی چیز بچے کے منہ میں ڈلا دو، بچے کے منہ میں ڈال دو، اور اس کے کان میں فوراً آذان کہلا دو اور تکبیر کہلا دو، تاکہ اس آذان کی برکت سے اگر وہ بچہ اللہ اکبر. آج ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہمیں کوئی غرض ہی نہیں کسی سے، اور خاص کر دینداری کے معاملے میں تو ہمیں کوئی ربط و ضبط ہی نہیں. جنہیں استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا نا، وہ بھی کھڑے ہو کر انگلیاں کرتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر فتوے دیتے ہیں، سڑکوں پر مسئلے بتاتے ہیں. جنہیں استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اللہ اکبر، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر طبیعت کی نہیں چلتی بلکہ شریعت کی چلتی ہے. اسلام کے اندر طبیعت کی نہیں چلتی بلکہ شریعت کی چلتی ہے. ارے جو طبیعت کہتی ہے وہ نہ مانو، بلکہ جو شریعت کہتی ہے وہ مانو، جو شریعت کہتی ہے. مگر آج انسان طبیعت کا اسیر ہو چکا ہے، طبیعت کا قیدی ہو چکا ہے. آج ہم ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنا جھنڈا بلند کرنے میں لگا ہوا ہے. مگر قسم خدا کی یہ انسان بھول چکا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب کو برابر جگہ ملنی ہے، سب کو ایک جیسا مکان ملنا ہے، اور اس مکان میں جو آرام ہوگا، جو آسائش ہوگی، جو راحتیں ہوں گی، تو قسم خدا کی وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گی، وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گی. اگر اچھے اعمال کرو گے تو اچھی جزا پاؤ گے.